السلام علیکم پیارے دوستو۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو ابو البشر یعنی سارے انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں، اس لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ بہت امپورٹنٹ اور دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے، آپ سبھی کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ دوستو، جب کچھ نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اس نے قلم کو بنایا اور پھر اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا جہاں پر ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جن کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی 2000 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہاں فساد کیا۔ جناتوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد جھگڑا فساد پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جناتوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جناتوں میں سے ایک عزازیل تھا جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار جن تھا۔ فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر یعنی گھمنڈ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت، میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر میرا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جناتوں کی طرح زمین میں جا کر کے فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ تو فرشتے نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی، جو فرشتے نے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اسی لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں 40 سال بھی آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں اتنی نافرمانی کروں گا۔ ایک بار ابلیس مردود نے کینے میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر کے اس مٹی کا کتا بنا دو۔ تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوش ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا اس لیے ہے کیونکہ تھوک شیطان کا ہے۔ رات کو اس لیے جاگتا ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر کے ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تو تم سب سجدہ کرنا۔ یہ
سجدہ تعظیم تھا، اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کیونکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جناتوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم کرم ہو تجھ پر، تیرا رب رحم فرمائے گا۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگیں۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، اور جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، اسی لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا، اور اسی گھمنڈ میں اندھا ہو کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر کے تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت کو یعنی کہ زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے نکل جا، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی گئی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت 31 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اور تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام، جاتی اور سپاہی دونوں طرح کے نام سکھائیں اور تمام کاموں کے نام سکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روح نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر کے فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی کہ سلامتی ہو آپ سب پر۔ تو اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیز پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا اللہ ہمیں علم نہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے لگیں تو کہا گیا جنت میں رہنے لگیں، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر کے اٹھیں تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، یعنی ایک پیڑ کا پھل کھانے سے منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگیں اور شرمندہ ہو کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگیں اے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے، انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً معاف فرما دیا اور عرفات کے میدان میں وہ دونوں مل گئے۔ پھر دنیا کی شروعات ہوئی۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور سے کر دیا ہوگا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔